قبلہ امیر المجاہدین فنا فی خاتم النبیین بابا جی سرکار قبلہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے کارواں کے ایک عظیم سپاہی جو روز اول سے بابا جی کے ساتھ ہیں، بابا جی کے اولین شاگردوں میں بھی ان کا شمار ہے، بابا جی سرکار کے اولین خدام میں بھی ان کا شمار ہے، بابا جی کے اولین جان نثاروں میں بھی ان کا شمار ہے، اور بابا جی قبلہ نے مدرسین کی جو فوج اہل سنت کو عطا فرمائی، اس فوج کے یہ چمکتے ہوئے سپاہی ہیں حضرت علامہ مولانا استاذ العلماء غلام عباس فیضی صاحب۔ 20 سال سے زیادہ کا عرصہ مجھے ہو گیا ان کو بابا جی کے سائے میں پنپتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کریم ان پر بابا جی کا فیض مزید عام فرمائے۔ آپ تشریف لائیں گے اور اپنے کلمات سے نوازیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین۔ آج امام العاشقین امیر المجاہدین فنا فی الرسول جن کا خمیر ہی عشق رسول میں گوندا گیا، ان کی یاد میں ہم سب اکٹھے ہیں، لیکن یہ مقام وہ ہے جہاں شہنشاہ خطابت حضرت پیر سید خرم شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو اسیر ناموس رسالت بھی ہیں، اور جب بھی ریلیاں جلوس نکلتے ہیں تو یہ ہراول دستے میں شامل ہوتے ہیں، اور آج کی یہ محفل مبارک جو ہے ہم سارے سننے کے لیے آئے ہیں اور یاد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مجاہد ابن مجاہد، امیر المجاہدین ابن امیر المجاہدین، جو مجھے کسی نے پوچھا کہ کیا وہی دور سامنے آئے گا، میں نے کہا انشاءاللہ ضرور آئے گا، لیکن اتنی ضرور ہے کہ یہ خون بھی انہی کا ہے، غیرت بھی وہی لے کے آئے۔ ہمیں پوری امید ہے، یقین ہے رب کی بارگاہ میں وہ اس خاندان سے ضرور کم لے گئے۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ آج بڑے بڑی گدیاں ان کو پوچھتا کوئی نہیں ہے، بڑے بڑے جبے والوں کو پوچھتا کوئی نہیں ہے، بڑی بڑی دستاروں والوں کو پوچھتا کوئی نہیں ہے، بڑے بڑے آستانے والوں کو دیکھتا کوئی نہیں ہے،
دنیا بھر میں امیر المجاہدین ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ نہ ساقی نہ از پیمانہ گفتم، حدیث عشق بے باکانہ گفتم، شنیدم آنچے از پاکان امت، ترا باشوخی رندانہ گفتم۔ وجہ صرف یہی ہے کہ بلا امیر المجاہدین نے کبھی لطیفے نہیں سنایا ہمیں، امیر المجاہدین نے کبھی ہمیں ہنسایا نہیں ہے۔ جب بھی کوئی ہنستا تو اسے فرماتے جب حضور کی توہین ہو جائے تم کس منہ سے ہنستے ہو؟ فرماتے ایسی ہنسن جو گیا جنہوں دی بیٹی 80 سال 86 سال دی قید ہو کے بیٹھی ہو، فرماتے ایسی ہنسن جو گیا وہ ممبر پہ کھڑے ہو کر کے ممبر کی عزت، ممبر کی عظمت قیامت تک حضور کے غلاموں کو بتا کے گئے۔ اور امیر المجاہدین جنہوں نے اہل سنت کو تحت الثری سے اٹھا کے آسمانوں کی بلندیوں پر لے گئے۔ امیر المجاہدین ہمیں زندہ رہنا بھی سکھا گئے، جینا بھی سکھا گئے، مرنا بھی سکھا گئے۔ لوگ سیاسی لوگوں کے لیے مرتے ہیں، وہ انہیں پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ کئی لوگ مر گئے۔ ایک آدمی مجھے یاد ہے، وہ عمران کا جلوس جا رہا تھا، وہ انڈر پاس سے گرا نیچے مر گیا، اسے پوچھا بھی کسی نے نہیں۔ یہ مہینہ پہلے ایک الیکٹریشن شادرے میں یہ پی ڈی ایم کا جلسہ ہو رہا تھا، وہاں وہ بتیاں ٹھیک کر رہا تھا، اس کو کرنٹ لگا، وہ سڑ کے مر گیا۔ اس کو انہوں نے پوچھا تک نہیں، کیوں بھاگتے ہو؟ امیر المجاہدین نے ہمیں بتایا ہے مسلمانوں کیوں ان لٹیروں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، کیوں ان چوروں کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ جینا ہے تو حضور کی عزت کے لیے جی، مرنا ہے تو اپنے نبی کی عزت پر بھاگ۔ پڑھی میں نے ہسٹری تو پھر کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ امیر المجاہدین فیض آباد میں لے جا کر کے ہمیں مرنا سکھایا، وہاں لے گئے، فرمایا لوگوں ان لوگوں کے پیچھے مت مرو، انہوں نے تمہیں کیا دینا ہے؟ مرنا ہے تو اپنے نبی کی عزت پر مر، پھر دنیا کی آنکھیں کھلی ہو جائیں گی، آنکھیں قیامت تک کھلی رہیں گی۔ حضور کا غلام کس شان سے جیا ہے؟ وہ حضور کے لیے جیے، خدا کی قسم بے مثال شان سے جیے۔ ہمارے قائد بے مثال شان سے گئے، نہ انہوں نے زندگی میں ہمارا سر جھکایا، کسی میدان میں ہمیں شرمندہ نہیں کیا۔ جس جگہ پہ گئے جب ہماری ہمتیں جواب دے جاتی، خدا کی قسم امیر المجاہدین کو دیکھتے تو وہ پہلے سے زیادہ جذبے کے ساتھ بیٹھے ہوتے، انہیں دیکھ کر کی دلیری مل جاتی، انہیں دیکھ کے حیات مل جاتی۔ واللہ جب آپریشن ہوا نا 2017 میں، ہم جب امیر المجاہدین اٹھ کے دور چلے جاتے واللہ خوف آتا تھا، ہم وہاں سے نکل کے سیدھا امیر المجاہدین کے سامنے بیٹھ جاتے، بالکل مطمئن ہو جاتے، قسم بخدا پرسکون ہو جاتے، پرواہ نہیں تھی گولیاں چل رہی ہیں کیا چل رہا ہے، ایسے پتہ چلتا تھا امیر المجاہدین بارگاہ رسالت میں پہنچے ہوئے، ان کو دیکھ رہے ہیں، دیکھ کر کے نعرے لگا رہے ہیں، وہ سکون آتا تھا، ان کا اخلاص تھا، محبت تھی، وہ ہمیں یہی سبق دے کے گئے۔ راولپنڈی فیض آباد شیلنگ، پتھراؤ، لاٹھی چارج، کیا کیا ہتھ کنڈے نہیں استعمال کیے یزیدی استعماری طاقتوں نے، لیکن علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہی سینہ تان کر آگے بڑھتے ہوئے۔ صاحبزادہ سعد رضوی صاحب نے فون کیا، واٹس ایپ پہ رابطہ کیا قبلہ امیر مجاہدین سے کہ حالات بڑے دیگرگوں ہیں اور بہت شدت ہے۔ کرتا تھا جس کی بادشاہی میں غوث اعظم کی تقدیس کا نور جھلملاتا تھا، جس کی غیرت میں امام ربانی کی حرارت تھی، اور جس سے افطار کی بلندی میں امام احمد رضا کی جلالہ تھی، وہ محبوب ہم سے بچھڑ گیا، وہ محبوب ہم سے بچھڑ گیا۔ لیکن ایک بات ہے، صحابہ کرام کا جب دل تڑپتا نا حضور کے دیدار کے لیے تو وہ جا کر امام حسن کو دیکھا کرتے، امام حسین کو دیکھا۔ کیا ہے جی؟ صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے اعلیٰ حضرت امامین کریمین حسنین کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، تو حسنین کے ان سچے غلاموں کے لیے ہم یہی عرض کریں گے
ایک خادمی علم کی شاہکار بن کے سامنے آئے گا، ایک خادمی غیرت کی للکار بن کر سامنے آئے گا، اور میں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تبارک و تعالی سید خرم ریاض شاہ صاحب، جنہیں ہمارے قبلہ قائد پیروں کے نام سے پکارتے تھے، ہمارے لیے وہی لفظ دل کو بھاتا ہے، اور اسٹیج پہ جلوہ گر علماء کرام، علاقہ کی معزز شخصیات اور حاضرین محتشم، آپ سے صرف چند باتیں کرنی ہیں، اور وہ باتیں کیا ہیں کہ مستند رستے وہی مانے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے۔ ان مستند رستوں کی شناسائی تو ہمارے قائد محترم آپ کو کروا چکے ہیں، میں بس دہراؤں گا، جسے کہتے ہیں نا دہرائی کے لیے آیا ہوں۔ وہ مستند رستے کون سے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کو مشرکین مکہ نے اتنا پیٹا، کیوں پیٹا؟ کہ دل میں حضور کی محبت تھی، اور صرف دل میں حضور کی محبت رکھنے سے کام نہیں، حضور کے وفادار بھی تھے، دونوں چیزیں ضروری ہیں، حضور کے وفادار بھی ہیں، اور پھر ایسے وفادار کہ افضل الخلق بعد الرسل۔ وفا کی وہ تصویر کہ ہجرت کے موقع پر حضور جب سفر فرما رہے تھے مدینہ پاک کی جانب، تو حضرت صدیق اکبر کبھی دائیں دوڑتے، کبھی بائیں دوڑتے، کبھی آگے دوڑتے، کبھی پیچھے چلنے لگ پڑتے۔ حضور نے فرمایا صدیق یہ بھی کوئی چلنے کا طریقہ ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، حضور جب میرے دل میں خیال آتا ہے کہ دشمن دائیں سے نہ حملہ کر دے تو میں دائیں طرف دوڑ پڑتا ہوں، اور جب میرے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ دشمن بائیں سے نہ حملہ کر دے تو میں بائیں جانب دوڑ پڑتا ہوں، اور جب میرے دل میں خیال آتا ہے کہ دشمن پیچھے سے نہ حملہ کر دے تو میں پیچھے آ جاتا ہوں، اور جب میرے دل میں خیال آتا ہے کہ دشمن کہیں آگے سے نہ حملہ آور ہو جائے تو میں آگے کی جانب چل پڑتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر کی سیرت یہی بتاتی ہے کہ مومن کو اسی طرح ہونا چاہیے، اس کے دل میں جہاں کہیں بھی خیال آئے کہ میرے آقا و مولا کی ناموس، ختم نبوت یا دین اسلام پر کہیں سے بھی حملہ ہو سکتا ہے، تو وہ اپنا تمام اثاثہ زندگی، اثاثہ حیات لے کر اس جانب چل پڑے۔ اور میرا قائد یہ سکھا گیا ہے کہ کچھ ہو نہ ہو جیب میں، کچھ پاس ہو نہ ہو، حضور کی ختم نبوت کے لیے وہ جی ٹی روڈ پہ چل کے فیض آباد پہنچ جائے۔ یہ حضرت صدیق اکبر کی سنت ہے کہ حضور کی ناموس کے لیے چاروں جانب پھرنا، اور پھر یہ حضرت شماس کی بھی سنت ہے، جن کا وہ مقام ہے کہ شاید میں نے جتنا اپنے والد بزرگوار اور قائد ملت اسلامیہ سے سنا، ہم سب کے قائد سے سنا کہ آپ کے علاوہ کوئی ایسے نہیں ہے جن کا جنازہ نہ پڑھایا گیا ہو۔ آپ وہ واحد صحابی ہیں جن کا جنازہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھایا۔ اس کی وجہ کیا کہ غزوہ احد کے دن آپ نے حضور کے گرد ایسے گھوم کے حضور کی ناموس کی حفاظت کی، تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آپ کا جسد انور لایا گیا تو آپ نے فرمایا جو آخری مقام ہے نا، جنازہ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ مقام بلند ہو، مرتبہ بلند ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کو میری ناموس پر پہرا دینے کی برکت سے وہ مقام دیا کہ آگے کوئی مقام بچا ہی نہیں، ان کو ایسے دکھا۔ تو یہ ہے وہ مستند رستہ جس سے ہو کر تیرے دیوانے گئے۔ یہ تو ہیں صحابہ کرام۔ اب ہماری خواتین مقدرات اسلام کے لیے کہ حضرت ام خلاد جب غزوہ احد میں آپ کو اطلاع ملی کہ آپ کے جوان سالہ بیٹا شہید ہو گئے ہیں، تو آپ پورا پردہ کر کے ایسے آئیں، پورا پردہ کر کے جب اپنے بیٹے کی لاش پر آئیں تو لوگوں نے کہا کہ مائی جی بیٹا شہید ہو گیا ہے، پھر اتنا پردہ؟ تو میرے قائد کی جو الفاظ تھے وہ یہ تھے، جیسے آپ بیان کرتے تھے، فرماتے تھے
کہ میرے محبوب کے صحابہ میں نے بیٹا کھویا ہے، شرم و حیا نہیں کھویا۔ یہ ہے وہ مستند رستہ جو اسلام کا رستہ ہے، جو حضور کی محبت کا رستہ ہے۔ اور حضرت ام خنسا، اللہ اکبر، کسی نے خبر دی کہ آپ کے غزوہ احد میں، جنگ احد میں احد کے میدان میں شوہر شہید ہو گیا۔ آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ۔ اللہ اکبر، جا رہی ہیں۔ پھر کسی نے خبر دی کہ آپ کے بیٹے شہید ہو گئے، آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ۔ کسی نے خبر دی پھر کہ آپ کے بھائی شہید ہو گئے، آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ۔ پھر کسی نے خبر دی کہ آپ کے والد شہید ہو گئے ہیں، آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ 4 رشتے ہیں، میرے قائد فرماتے تھے یہ 4 رشتے ہیں کسی عورت کے لیے دنیا میں عزت سے جینے کے لیے، لیکن اس سے بھی بڑا ایک رشتہ ہے، اگر وہ رشتہ قائم ہو جائے تو پھر دونوں جہانوں کی عزتیں ہیں، پھر دونوں جہانوں کی عزتیں اس کی جیب میں ہیں۔ آئے ہائے ہائے، کیونکہ جب آپ اقبال کا شعر فرماتے تھے کہ ہر دو عالم گنج ہائے، ہر دو عالم راہ کلید، تیغ ایوبیو نگاہ بایزید، اور ہر کیش کے مصطفیٰ سامان اوست، ہائے ہائے ہائے، ہر کیش کے مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشہ دامان اوست۔ جس کے دل میں حضور کی محبت آ جائے پھر ساری کائنات کی ہر نعمت اس کی جیب میں موجود ہوتی ہے۔ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے قائد کے دل میں حضور کی محبت تھی، پھر دنیا کی نعمتوں سے دنیا معروم رہی، ہم بھی کسی نعمت سے معروم نہیں رہے۔ ہم نے دنیا کی وہ نعمتیں دیکھی، وہ کھائیں، اس لیے کہ حضور کی محبت اور نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی۔ کسی چیز کی جانب ہمیں دیکھنے ہی نہیں دیا ہمارے قائد نے، انہوں نے کہا بس ایک ہی جانب دھیان رکھنا ہے کہ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا۔ اور حضرت خنسا جب حضور کے سامنے آئی تو حضور کا دامن کرم تھاما اور فرمایا یا رسول اللہ، مجھے خبر ملی کہ میرا بھائی بھی چلا گیا، بیٹا بھی چلا گیا، والد بھی چلا گیا، شوہر بھی چلا گیا، لیکن آپ کے ہوتے ہوئے کوئی پریشانی ہمیں پریشان نہیں کر سکتی۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کے وفادار غلام ہیں، آپ کا نعرہ ہمارے دلوں میں، دماغوں میں، زبانوں پر موجود ہے، کوئی دنیا کی پریشانی ہمیں پریشان نہیں کر سکتی۔ جب تک ہم دل سے یہ نعرہ لگاتے رہیں گے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، کیونکہ ایک شعر تھا کہ عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا، تیر کو آواز دی واپس کماں میں آ گیا۔ وہ کون سا تیر کہ تہذیب کا تیر، بہرا روی کے تیر، ہمارے جوان نکل چکے تھے اس سے باہر۔ میرے قائد نے اپنے دل میں عشق رسول کی ایک ایسا نور دیا ان کو پیچھے سے کہ وہ سارے واپس تیر کمان میں آ گئے، اور اب وہ تیر کسی بہرا روی جانب نہیں جاتے، کسی تبدیلی کی جانب نہیں جاتے، کسی شیر بلہ تیر کی جانب نہیں جاتے۔ اب ان کی طرف سے ایک ہی نعرہ لگتا ہے کہ من سب نبی جن، من سب نبی جن، کیونکہ میرے قائد نے وہ تیر جو ہیں وہ واپس عشق رسول کی کمان میں ڈال دی ہے۔ اب جب بھی یہ تیر نوجوانان اسلام کے چلیں گے تو یہ حضور کے دشمنوں کی جانب چلیں گے، یہ اور کسی جانب نہیں چلیں گے۔ سرتن سے جدا، 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 سرتن سے جدا۔ کچھ ایسے سوالات مخالفین کی جانب سے ہمیشہ کے لیے ہم پر قرض تھے، وہ یہ تھے کہ جی آپ دیکھیں یورپ میں گستاخی ہوتی ہے، کسی بھی ملک میں گستاخی ہوتی ہے، آپ احتجاج اپنے ملک میں کرتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک علامتی طور پہ احتجاج کریں اور گھر میں چلے جائیں۔ جب گیرٹ ویلڈر نے گستاخی کا اعلان کیا کہ میں اپنی اسمبلی میں خاکے چھاپوں گا، تو ہمارے قائد نے بتایا کہ خلوص سے جہاں بھی کچھ کرو گے وہ قبول ہو جائے گا بارگاہ مصطفیٰ میں۔ ہمارے قائد ناموس رسالت مارچ لے کر نکلے،
ابھی وہ مارچ گجر خان کراس کرتے ہوئے پنڈی کی حدود میں داخل ہو رہا تھا کہ اس نے اعلان کر دیا کہ میں گستاخی نہیں چھاپوں گا. تو یہ بتا گئے کہ جب بھی خلوص سے باہر نکلو گے یہ ان قیامت تک کے لیے ان مخالفین کے لیے جواب ہے کہ احتجاج سے کچھ ہوتا ضرور ہے لیکن اس کے لیے اخلاص علامہ خادم حسین رضوی والا چاہیے. اس سے وزیر بھی چلے جاتے ہیں, اس سے حکومتیں بھی بدل جاتی ہیں, اس سے سب کچھ. ہمارے قائد فرما گئے تھے نا کہ تساں بھی رونا تھے تو اڈیاں نسلیں نے بھی رونا, لیکن وہ اخلاص وہ کس بیاہ پر فرما گئے تھے؟ کیونکہ آپ میدان عمل میں رہتے تھے ہر وقت. کسی بھی میدان میں پیچھے ہٹنے سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو میرا موضوع تھا کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے, لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے. بڑے بڑے اس راہ پر چلنے کی کوشش کی لیکن جسے رب کا انتخاب ہو, جو رب کا, وہاں کون جا سکتا ہے؟ وہ سید العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے پر وہ عطا رسول تھے. وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نعمت دی کہ جس نعمت نے ہمیں زندگی میں جینے کا ہر ڈھنگ سکھایا اور ہر رنگ سکھایا, اور پھر فرماتے رہے کہ تو آیا نہ کیوں درتے بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد. پھر آپ نے وہ دنیا میں کام کیا کہ جن چیزوں کے اوپر گمراہی پھیلائی جاتی تھی, جن چیزوں پر رستے تبدیل کیے جاتے تھے, نظریات تبدیل کیے جاتے تھے, جن چیزوں کو بنیاد بنا کر مخالفین ہمارے نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کر دیتے تھے, وہاں وہ پکی چھاؤنیاں بنا گئے ہیں کہ جب تک ختم نبوت کی بات ہوگی تو آپ آل سنت میں سے علامہ خادم حسین رضوی کا نام لیا جائے گا, اور جب ناموس رسالت کی بات ہوگی تو علامہ خادم حسین رضوی کا نام لیا جائے گا. اور جب پوچھا جائے گا کہ اس پاکستان میں جب بھارت کشمیر کے اندر دخل اندازی کر رہا تھا اور اس کو اپنا حصہ بنا رہا تھا تو کس کا موقف سب سے مضبوط تھا, تو آواز آئے گی سب سے مضبوط موقف علامہ خادم حسین رضوی کا تھا. اور وہ موقف کیا تھا؟ وہ موقف یہ تھا کہ تم ہمیشہ علماء کے بارے میں غلط باتیں پھیلاتے رہے ہو, وہ تو ہمارے بڑے تھے, ہم بیٹھے ہیں. تم نے کہا کہ جب سقوط بغداد ہو رہا تھا تو علماء مسواک کی لمبائی کے اوپر گفتگو کر رہے تھے. فرماتے ہیں یہ جھوٹی باتیں تھی, میں اس کو مانتا ہی نہیں. پھر کہتے ہیں کہ جب سقوط ڈھاکہ ہو رہا تھا تو علماء یہ مخالف آپس میں مناظرہ کر رہے تھے کہ یہ جو مونچھ میں ایک سفید بال ہوتا ہے اس کو نکالنا ٹھیک ہے یا نہیں شرعی طور پر. فرماتے ہیں میرا دل نہیں مانتا تھا کہ میں نے وہ تختیاں دیکھی ہیں قبروں کے اوپر لگی ہوئی کہ وہ ہماری قبیل میں سے علماء تھے جن کی قبر کی تختی کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جب مشرقی پاکستان ٹوٹا تو یہ اس غم سے دنیا سے چلے گئے. اور مجھے انہوں نے اسپیشل بھیجا کہ میانی صاحب حضرت طاہر بندگی کی مزار پہ جاؤ گے اسی لائن میں آگے جانا, 2-3 قبریں ہیں وہاں پر, وہ دیکھ کر آؤ کہ وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں. پھر میں گیا وہاں سے تصویریں اتار کے حضرت کو لا کے دکھائی. فرمایا یہ اہل سنت عالم دین تھے, ہم سے کہتے ہیں کہ تم محب وطن نہیں ہو, ہمارے بڑے تو پاکستان